إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، آج ہم پڑھیں گے نحو میر کا سبق نمبر 22. سبق نمبر 21 کے اندر کچھ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل لازم ہو تو فاعل کو رفع 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. وہ جو فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب یا 6 اسموں کو نصب، فعل لازم فاعل کو رفع 6 اسموں کو نصب، فعل متعدی فاعل کو رفع 7 اسموں کو نصب. یوں کہہ لو ہر فعل عامل ہوتا ہے، ہر فعل عامل ہوتا ہے. اس کا جو معمول ہے، اگر وہ فعل لازم ہے تو اس کا معمول ہے 7، ایک فاعل اور 6 جن کو اس نے نصب دے. اگر فعل متعدی ہے تو جس میں اس نے عمل کرنا ہے وہ کتنے ہو جائیں گے؟ 8. ایک فاعل اس کو رفع دے دے گا اور 7 اسموں کو نصب دے گا. وہ جو معمولات ہیں نا، فعل کے معمولات، فاعل اور وہ 6 لازم کے لیے، 7 متعدی کے لیے، ان کی ہم تعریفیں پڑھیں گے آج کے سبق میں، سبق نمبر 22 میں. سب سے پہلے ہم فاعل کی تعریف پڑھنے لگے آج کے سبق میں. فاعل کی تعریف تو میں مثال لکھتا ہوں، پھر مثال کے اوپر سمجھا دیتا ہوں. یہ قام زیدن کے اندر جو زید ہے نا، یہ فاعل ہے. تو میں تعریف پڑھنے لگا ہوں. فاعل وہ اسم ہے، ظاہر ہے یہ زید اسم ہے. فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو. اس کے اندر داربن کے اندر ہوا ضمیر ہے. تو تعریف ہم یہ کریں گے، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، یا فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے صیغہ صفت ہو، اور فعل کی صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، اس طرح کی کہ وہ فعل صیغہ صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پہ واقع نہ ہو. یہ فاعل کی تعریف ہے جی. فاعل وہ اسم ہے، یہ زید اسم ہے. داربن کے اندر جو ہوا وہ اسم ہے. فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت، اور فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، اور وہ نسبت اس طرح کی گئی ہو کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو. تو یہ تقریباً میں نے 4 باتیں کہی ہیں فاعل کی تعریف میں. 4 باتیں. نمبر 1، فاعل اسم ہو، ایک ہو گئی. نمبر 2، جس سے پہلے فعل یا صیغہ صفت ہو، 2 باتیں ہو گئی.
تیسری بات، فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، کتنی باتیں ہو گئی؟ اور چوتھی بات کہ وہ نسبت اس طرح کی گئی ہو کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع۔ تو فاعل کی ترکیب میں نے 4 باتیں کہی، جو آخری بات ہے نا چوتھی، یہ نائب فاعل کو نکالنے کے لیے، یہ ہے جی دوری با زیدن، یہ زید نائب فاعل ہے، فاعل نہیں ہے۔ 3 باتیں فاعل کی ترکیب والی اس میں پائی جا رہی، چوتھی بات اس میں نہیں پائی جا رہی۔ زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، فعل کی ادھر نسبت بھی ہے، 3 باتیں تو پائی گئی۔ وہ جو چوتھی بات ہے نا کہ وہ جو نسبت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ فعل کے ساتھ، فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع، یہ اس میں نہیں، یہ فعل کی ادھر جو نسبت ہے نا وہ قائم ہونے والی نہیں، بلکہ یہ اس کے طرف جو اس کی نسبت ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ اس پر واقع۔ تو 4 باتیں ہیں فاعل کی تعریف میں، 3 باتیں جو پہلی ہیں نائب فاعل اور فاعل ان 3 باتوں میں شریک ہے، چوتھی بات جو ہے نا اس سے نائب فاعل فاعل سے کیا ہوتا ہے؟ جدا۔ جی میں نے فاعل کی تعریف پڑھا دی آپ کو۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ما ضرب زید، یہ زید بھی تو فاعل ہے، لیکن ضرب کی جو زید کی طرف نسبت ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، یہاں تو ما نافیہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ نسبت سے مراد عام ہے، وہ جو نسبت کی گئی ہو فعل کی فاعل کی طرف، چاہے وہ نسبت ثبوتی ہو چاہے وہ نسبت سلبی ہو۔ تو فاعل کی تعریف آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی، 8 چیزیں کل پڑھیں گے، فاعل پڑھ لیا ہے اور بقایا 7 وہ پڑھیں گے جن کو فعل متعدی نسب دیتا ہے۔ اب میں پڑھانے لگا ہوں جی مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، لفظ ہے ہم معنی، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مصدر ہے اور اس سے پہلے فعل آ گیا اور یہ مصدر اس فعل کا ہم معنی، تو اس مصدر کا نام مفعول مطلق ہے۔ ضرب زید امرا ضربا، یہ ضربا ضرب کا مفعول مطلق ہے، کیوں؟ ضربا مصدر ہے اور یہ ضربا ضرب کا ہم معنی، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ قعدت جلوسا، یہ جلوس قعدت کا ہم معنی ہے۔ مفعول مطلق کے اندر 2 چیزیں ہیں جی، نمبر 1 مصدر اور نمبر 2 ما قبل فعل کا ہم معنی۔ یہ مفعول مطلق کی پہچان میں 2 باتیں، کوئی بھی مصدر ہو اور ما قبل فعل کا کیا ہو؟ ہم معنی، اس کا نام ہے مفعول مطلق۔ یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جو فعل ہوتا ہے نا، فعل اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، فعل کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، معنی مصدری 1، نسبت الی الفاعل 2 اور زمانے کی طرف نسبت 3۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کوئی بھی فعل ہے، ایک اس میں معنی مصدری ہوتا ہے، ایک اس میں فاعل کی طرف نسبت اور ایک زمانے کی طرف نسبت۔ یہ ضرب ہے نا، ضرب، اس میں 3 چیزیں ہیں، زمانے کی طرف نسبت بھی ہے وہ ماضی میں مارا، فاعل کی طرف نسبت بھی ہے کہ زید نے مارا، اور مارا خود معنی مصدری بھی ہے۔ 3 چیزیں فعل میں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لو کہ فعل کے معنی میں 3 چیزیں، یا یوں کہہ لو فعل کا معنی 3 چیزیں ہیں۔ کوئی بھی فعل ہے نا اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ معنی مصدری،
فاعل کی طرف نسبت، زمانے کی طرف نسبت. سوال سمجھنا، اب یہ دربن اس کا ہم معنی کیسے ہوا؟ یہ تو اس کا ہم معنی نہ ہوا. اس کے اندر تین چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے، تو یہ اس کا ہم معنی کیسے ہوا؟ دارابا میں تین چیزیں ہیں. دارابا کے اندر معنی مصدری ایک، فاعل کی طرف نسبت دو، زمانے کی طرف نسبت تین چیزیں ہیں. لیکن دربن جو مفعول مطلق ہے اس میں تو ایک ہے. کون سی؟ معنی مصدری. تو یہ اس کا ہم معنی کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو ایک معنی میں. کون سے معنی؟ معنی مصدری میں. سارے معنی میں نہیں، ایک معنی میں. کون سے معنی میں؟ معنی. استادوں نے ذرا اس کے لیے وہ منطق والا لفظ لکھا کہ ایک ہوتا ہے معنی مطابقی اور ایک ہوتا ہے معنی تضمنی. معنی مطابقی ہوتا ہے لفظ کا پورا معنی، دارابا کا پورا معنی وہ تین چیزیں ہیں، اور معنی تضمنی ایک ایک. تو اس کا ایک معنی تضمنی وہ مصدری بھی ہے، زمانے کی طرف نسبت بھی معنی مصدری ہے، فاعل کی طرف نسبت بھی معنی مصدری ہے. لیکن یہ جو مفعول مطلق اس فعل کا ہم معنی ہے نا، معنی مطابقی میں نہیں، معنی تضمنی. اور معنی تضمنی کون سا؟ اور معنی مصدری. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا جی. تو مفعول مطلق کی تعریف بھی میں نے آپ کو ماشاءاللہ آج کے سبق میں سمجھا دی جی. آگے میں پڑھانے لگا ہوں جی مفعول فی. مفعول آسان تعریف ہے. مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فعل مذکور واقع ہوا. جس زمان یا مکان میں کوئی بھی مثال لے لیں اس کی. سمتو یوم الجمعہ، تو یہاں پہ یہ یوم الجمعہ سمتو کا مفعول فی، کیونکہ یوم الجمعہ زمان ہے. زمان کا اسم کیا لو؟ زمان کا کیا ہے؟ جس میں سمتو فعل واقع ہوا. اگر آپ یہ کہہ دیں جلستو انداکا، تو انداکا مکان کا اسم ہے کہ جس میں جلستو فعل واقع ہوا. تو مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فعل مذکور واقع ہوا. تو مفعول کی فی کی تعریف میں نے پڑھا دیا آپ کو، اتنی ہی کافی ہے نومیر والے بچوں کے لیے. آگے پڑھانے لگا ہوں جی مفعول معہو. مفعول جی مفعول معہو کی تعریف سنیں جی. مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد، یعنی اس واو کے بعد واقع ہو جو واو مع کے معنی. تعریف اتنی ہے، مفعول معہو وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو واو مع کے معنی. اچھا جی، اس کے بعد کیوں واقع ہو؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ مفعول معہو کو فاعل کے ساتھ یا مفعول کے ساتھ معیت حاصل ہے. میں مثال، اس کی ایک مثال تو مشہور ہے نا جی، جاء البرد والجبات، یہ مثال مشہور ہے. ایک اور ہے جی کفا کا وزیدن درہمن. یہ دو مثالیں ہیں. یہ واو بھی واو بمعنی ما ہے اور یہ واو بھی واو بمعنی ما ہے. تو مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمعنی ما کے بعد، یہ بھی واو بمعنی ما کے بعد ہے کیونکہ واو ما کے معنی میں، اور یہ زید بھی واو بمعنی ما کے بعد کیونکہ یہ واو ما کے معنی. تعریف اتنی ہے کہ جو اسم واو بمعنی ما کے بعد اس کا نام مفعول معہو. آگے وجہ بیان ہے کہ واو بمعنی ما کے بعد کیوں واقع ہوتا ہے. واو بمعنی ما کے بعد تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مفعول معہو کو فاعل کے ساتھ یا مفعول کے ساتھ معیت حاصل ہے.
کیا حاصل ہے کہ فعل کی نسبت دونوں کی طرف، فعل صادر دونوں سے ہوا یا فعل واقع دونوں پہ ہوا. اب یہاں پہ صادر دونوں سے ہوا کہ سردی آئی اور جبے آئے، اور یہاں یہ کہ تجھے زید کے ساتھ 1 درہم کافی ہے. تو مفعول ماہو کی نحمیر میں جو تعریف ہے ہم نے وہ بھی پڑھ لی. آگے میں جا رہا ہوں جی، مفعول لہو پڑھانے لگا ہوں جی. مفعول لہو اس شے کا اسم ہے جو شے فعل سابق کا سبب بنے. مفعول ماہو اس شے کا اسم ہے جو شے فعل سابق کا سبب. اب سبب 2 طرح کا ہے، چاہے وہ سبب ہے غایہ یعنی وہ ابھارنے کے لیے، چاہے وہ سبب باعثہ ہے، چاہے وہ غایہ ہے. غایہ کا مطلب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا گیا، اور باعثہ کا مطلب ہے جس کے حاصل ہونے کی وجہ سے. اچھا اور انداز میں طریق پڑھاتا ہوں. مفعول لہو وہ اسم ہے جو ما قبل فعل کی علت بنے. آسان یہ کرتے، مفعول لہو وہ اسم ہے، مفعول لہو اس شے کا اسم ہے جو شے ما قبل فعل کی کیا بنے، علت. علت 2 طرح کی ہوتی ہے. علت ہوتی ہے ایک کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے فعل کیا گیا، اور ایک علت وہ ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا. یہ دونوں طرح کا فعل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ بزدل ہے اور وہ جنگ سے بیٹھ جاتا ہے، جنگ میں نہیں جاتا. اب وہ کہتا ہے قعدت عن الحرب جبنن، یہ جبنن یہ بندہ کہتا ہے جو بزدل ہے. اب بزدلی جو ہے، بزدلی یہ ایک شے ہے جس کی وجہ سے یہ فعل کیا گیا، جو علت بنی اس فعل کا، لیکن یہ بزدلی کے لیے فعل نہیں کیا گیا، بزدلی کی وجہ سے فعل کیا گیا. اور ایک ہے کہ زید کو میں نے مارا، ضربت زیدن تادیبن. اب یہاں پہ جو تادیب ہے اس کا معنی ادب سکھانا. ادب سکھانے کے لیے زید کو متکلم نے مارا. تو یہ مفعول لہو اور ہے، یہ مفعول لہو اور ہے. جس کے لیے کیا جائے اسے کہتے تحصیلی، اور جس کی وجہ سے کیا جائے اسے کہتے حصولی. کہ جو شاید پہلے ہی پائی جا رہی اس کی وجہ سے آپ فعل کر رہے ہیں اسے کہیں گے حصولی، اور جو پہلے موجود نہیں اسے حاصل کرنے کے لیے فعل کیا گیا اسے کہیں گے تحصیلی. میں نے زید کو مارا ادب سکھانے، اسے تحصیلی کہیں گے. میں جنگ سے بیٹھا بزدلی، اسے حصولی. اور حصولی کے ترجمے میں آتا ہے وجہ، اور تحصیلی کے ترجمے میں آتا ہے کے لیے. تو مفعول لہو والا سبق بھی نحمیر میں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. اب میں پڑھنے لگا ہوں جی حال. کیا پڑھنے لگا ہوں جی؟ ہاں جی حال پڑھنے لگا. تو 5-6 میں نے پڑھا دیے. فاعل کی طریق پڑھا دی، مفعول مطلق پڑھا دی، مفعول فی پڑھا دی، مفعول ماؤ پڑھا دیا، مفعول. اب پڑھانے لگا ہوں جی حال. حال وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. فاعل کی حالت یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. تو مثالیں مطلب نحمیر میں لکھی ہوئی ہیں. جاء زیدن راکبن، یہ راکبن زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے. اگر آپ یوں لکھ دیں ضربت زیدن مشدودن، تو یہ جو مشدود ہے یہ زید مفعول بھی کی حالت کو بیان کر رہا ہے. لقیت امرن راکبین، یہ راکبین امر اور تو ضمیر دونوں کی حالت کو بیان.
یہاں حالت بیان ہوئی ہے زید کی، یہاں بھی بیان ہوئی ہے زید کی، یہ زید اب مفعول بھی ہے، یہاں فاعل تھا یہاں مفعول ہے، اور راکبین یہ دونوں کی حالت، امر کی بھی اور توزمیر کی، تو حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت کو یا مفعول بھی کی حالت کو یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے جی، معرفہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں حال معرفہ ہو تو اس کو نکرہ کی طویل میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وحدہ ایک لفظ ہے، یہ عربی گرامر میں عربی عبارت میں جہاں بھی آتا ہے حال بنتا ہے، اور سوال ہوتا ہے یہ تو معرفہ ہے وحدہ کیونکہ ضمیر کی طرح اضافت ہو گئی، تو اس کا جواب دیتے ہیں ہم جب اس کو حال بناتے ہیں تو نکرہ کی طویل میں کرتے ہیں، منفردن کی طویل میں۔ کس کی طویل میں؟ یاد ہو گیا؟ ہاں، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، حال ہمیشہ نکرہ، ذوالحال اکثر۔ اب قاعدہ یہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو جائے، ہوتا تو معرفہ ہے، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، یہ قاعدہ ہے جی۔ مثال کے طور پہ جاء نی راکبن راجلن، یہاں پہ راجلن یہ ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے، ہم نے کہا ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، یہ راجلن یہاں پہ نکرہ ہے، تو ہم نے ذوالحال پر حال کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ اور بھی قاعدے ہیں، یہ جو قاعدہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب، یہ اس وقت ہے جب ذوالحال نکرہ محدہ ہو۔ محدہ مانے اس کے اندر تخصیص نہ ہو۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو اور اس کی آگے صفت آ جائے، اسی طرح اگر ذوالحال نکرہ ہو لیکن استفہام کے بعد آ جائے، ہے ذوالحال نکرہ لیکن اس کی آگے صفت ہے، اسی طرح ذوالحال نکرہ لیکن استفہام کے بعد، اب حال کو ذوالحال پہ مقدم نہیں کریں گے۔ مثالیں لکھی ہوئی ہیں حاشیے میں، جانی رجل من تمیم من راکبن، میں نے مثال بول کے کہہ دی۔ اسی طرح حل اتاک رجل راکبن، یہ جو دونوں میں نے مثالیں پڑھی، ان دونوں مثالوں میں ذوالحال رجل نکرہ ہے لیکن حال کو ذوالحال پہ مقدم نہیں کیا۔ ایک حل اتاک رجل راکبن، یہاں ذوالحال آیا حال استفہام کے بعد، اور ایک جانی رجل من تمیم راکبن، یہاں وہ نکرہ جو ذوالحال ہے اس کی آگے صفت آ گئی۔ تو یہ قاعدہ جو ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے، یہ اس وقت ہے جب ذوالحال نکرہ محدہ ہو، محدہ نکرہ یاد ہو گیا، پھر مقدم حال کو کرتے ہیں، وگرنہ حال کو مقدم نہیں کرتے۔ یاد ہو گیا جی؟ ایک میں فرق بتانے لگا ہوں حال میں اور صفت میں فرق۔ حال اس حالت پہ دلالت کرتا ہے جو فاعل یا مفعول کو فعل کے زمانے میں حاصل ہو۔ زید کو ایک حالت حاصل ہوئی، زید فاعل ہے، اور حالت کہاں حاصل ہوئی ہے؟ فاعل کے زمانے میں، اور جا وہ فعل کے زمانے میں، یہ جو فعل ہے اس کے زمانے میں جو زید کو حالت حاصل ہوئی نا، یہ راکبن اس پہ جا کر کے جب آیا ہے اس وقت سوار ہے، ہمیشہ سے سوار نہیں ہے۔ زید جب آیا ہے اس وقت سوار ہے، ہمیشہ سے سوار ہے، لیکن جو صفت ہوتی ہے وہ اس حالت پہ دلالت نہیں کرتی جو فاعل یا مفعول کو فعل کے زمانے میں حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دلالت کرتی ہے۔ جانی راجل عالم، اب عالم نے راجل کے اندر جو معنی اس پہ دلالت کی ہے، لیکن اس حالت پہ دلالت نہیں کی جو راجل کو فعل کے زمانے میں حاصل ہو، یہ تو ہمیشہ سے عالم ہے، مطلب جب کا عالم بنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جدوں آیا ادوں عالم ہے تو پہلے عالم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صفت میں اور حال میں فرق ہے۔
حال جو ہوتا ہے یہ فاعل کی اس حالت پہ دلالت کرتا ہے جو اس کو فعل کے زمانے میں حاصل ہو، لیکن صفت اس حالت پہ دلالت نہیں کرتی کہ جو فاعل یا مفعول کو موصوف کو فعل کے زمانے میں حاصل، ایسا نہیں ہے، صفت اس حالت پہ دلالت بھائی سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، حال مثالیں اس کی بہت ہیں کہ حال جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے، جملہ فعلیہ، ہاں انشائیہ نہیں حال بنتا، جملہ خبریہ بنتا ہے۔ اب جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، یہ وآدم بین الماء والطین یہ جملہ حال بنا ہوا، تو جملہ حال بن جاتا ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، حال بن جاتا ہے۔ تو ہم نے حال تک پڑھ لیا آج کے سبق میں، ابھی آگے پڑھانے لگا ہوں جی تمیز۔ کیا پڑھانے لگا ہوں؟ ہاں جی، تمیز کی تعریف یہ ہے کہ تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کس سے کرے گی؟ کبھی کرے گی عدد سے، کبھی کرے گی وزن سے، کبھی کرے گی کیل سے، اور کبھی کرے گی مساحت سے۔ چار چیزیں میں نے کہا، نمبر 1 عدد، اور نمبر 2 وزن، نمبر 3 کیل، اور نمبر 4 مساحت، اوپر اتنے لکھے ہوئے ہیں۔ ان سے تمیز کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے۔ تمیز اس میں نکرہ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے؟ ابہام کو۔ یہ بھی یاد رکھیں عدد سے ابہام کو دور نہیں کرتی، عدد میں ابہام نہیں ہوتا، ابہام ہوتا ہے معدود میں جس کو گنا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اندی احدہ عشرہ، اندی احدہ عشرہ، احدہ عشرہ میں ابہام نہیں ہے، ابہام اس میں ہے جس کو گنا جا رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں معدود۔ آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں عدد، عدد میں ابہام تو ہوتا نہیں ہے۔ احدہ عشرہ کس کو نہیں پتہ 11 ہے، 11 میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہاں 11 وہ جو چیز ہے اس میں ابہام کہ وہ کیا ہے؟ درہمن۔ تو یہ تمیز اس میں نکرہ ہے جس نے عدد یعنی معدود سے ابہام کو، اسی طرح کیل سے بھی تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، وزن سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ اندی رتلن زیتن، یہاں پہ ابہام کو دور کیا کس سے؟ وزن سے۔ کس سے؟ یہ رتل کوئی پیمانہ ہے نا، تولنے کا آلہ ہے، لیکن وزن ہم نہیں کہیں گے، وزن میں ابہام نہیں ہے۔ رتل جو پیمانہ ہے یہ مقرر ہے، معین ہے، اصل میں ابہام ہے موزون میں جس کو تولا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بھئی ایک کلو جڑا کلو میں کیا ابہام ہے؟ کلو میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہاں کلو وہ جو چیز ہے اس میں ابہام ہے۔ بھئی کلو کا جو وٹا ہے وہ تو ہر بندے کو پتا کلو، اس میں ابہام نہیں ہے، ابہام ہے اس میں جس کو آپ تول رہے ہیں۔ آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں جی وزن سے ابہام کو دور، وزن سے نہیں کرتی، موزون سے کرتی ہے، عدد سے نہیں کرتی، معدود سے کرتی۔ اسی طرح کیل جو لفظ ہے کیل کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، وہ ٹوپے ہوتے تھے، تو وہ ٹوپے میں ابہام نہیں ہے، جس کو ماپا جا رہا ہے اس میں ابہام ہے۔ جیسے اندی کفیزان، کفیزان برن، تو کفیزان یہ ایک ماپنے کا آلہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ مقرر ہے، معین ہے۔ ابہام ہے اس میں جس کو ماپا جا کہ وہ کیا ہے، کہا وہ گندم ہے، گندم۔ تو تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جو عدد سے یعنی معدود، وزن سے یعنی موزون، کیل سے یعنی مکیل سے، اور مساحت یعنی ممسوح، اور جس کی پیمائش کی گئی، جس کی بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی،
نحمیر کے اندر ممسو کی مثال لکھی ہے، ما فی السمائی قدر راحتین صحابن، یہ مثال ہے ممسو کہ جو تمیز ممسو سے ابہام کو دور کر رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں صاحب ہے اس مثال میں، اس لیے کہ یہاں پہ ممسو والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں ابہام جو دور ہوا ہے، یہ جو عبارت ہے ما فی السمائی قدر راحتن صحابن، تو یہاں پہ لکھا تو ایسے ہی ہے کہ ما فی السمائی قدر راحتن صحابن، یہاں ممسو کہ جس کی پیمائش کی گئی اس میں ابہام تھا۔ ہاں نہیں، مثال ٹھیک ہے جی، مثال ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی۔ تو یہ 4 مثالیں ہیں، 3 میں نے اوپر لکھ کے سمجھائیں اور ایک ویسے مثال سمجھائی۔ تو تمیز، یہ جو تمیز ہے یہ خود منصوب ہوتی ہے، اس کے اوپر نصب آتا ہے، اور اس کو نصب کون دیتا ہے؟ اسم تام۔ کون دیتا ہے؟ اس کو نصب کون دیتا ہے؟ اسم تام وہ ہوتا ہے جو موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے، جو موجودہ حالت میں، اب یہ ظاہر موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر تنوین آئی، اور اسی طرح کفیزان موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آخر میں تثنیہ کا نون آیا، جو موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے۔ لیکن پوری تعریف یہ نہیں ہے، پوری تعریف یہ ہے کہ موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے اور اس میں ابہام ہو، ساتھ یہ کہنا پڑے گا ابہام بھی ہو اور موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں اسم تام۔ وہ کیا کر دیتا ہے؟ تمیز کو نصب دیتا ہے، تمیز کو نصب اسم تام دیتا ہے، اور اسم تام کی تعریف میں نے 2 باتیں کہی، موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے اور اس کے اندر ابہام ہو۔ یاد ہو گیا؟ اچھا جی، میں پڑھانے لگا ہوں مفعول بھی کی تعریف۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا، وہ میں نے سارے معمولات پڑھا دیے جو میں نے کہے تھے، آخری مفعول بھی پڑھا دیا جی۔ سب سے پہلے میں نے پڑھایا فاعل، پھر مفعول مطلق، پھر مفعول فی، مفعول ماؤ، مفعول لاؤ، حال، تمیز اور مفعول بھی، یہ سارے میں نے معمولات پڑھا دیے، 8 میں نے پڑھائے۔ فاعل 1، مفعول مطلق 2، مفعول فی 3، مفعول ماؤ 4، مفعول لاؤ 5، حال 6، تمیز 7، مفعول بھی 8۔ آخر میں ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام منصوبہ وہ فاعل کے علاوہ، وہ چاہے مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لاؤ، مفعول ماؤ، حال، تمیز، یہ سارے کے سارے منصوبات یہ جملہ کے مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں۔ جملہ جو ہے وہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بعد میں آتے ہیں، اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے المنصوب فضلۃ یا المنصوب فضلۃ، زائدہ۔ یہ منصوبات زائدہ ہیں، جملے سے الگ ہے، جملہ پورا پیچھے ہو گیا، فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، منصوبات جملہ مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں، اسی لیے لفظ بولا جاتا ہے المنصوب فضلہ یا المنصوب فضلہ۔ آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 22 مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ جو ہمارے سبق ہیں وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔